الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قدم عیینۃ بن حصن فنزل على ابن اخیہ الحر بن قیس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضی اللہ عنہ الى آخر الحدیث رواہ البخاری۔ یہ بخاری کی 4642 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عیینہ ابن حصن اپنے بھتیجے حر ابن قیس کے پاس آئے، اور یہ عیینہ ابن حصن کون ہے؟ یہ عرب کے بڑے لیڈرز میں سے، بڑے سرداروں میں سے ایک تھے۔ اور یہ حر بن قیس کون ہے؟ وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے، مسلمانوں کے بادشاہ تھے، تو ان کے خاص لوگوں میں سے یہ تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خاص لوگوں میں سے کون لوگ ہوتے تھے؟ وَكَانَ الْقُرَّاءُ وَأَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیبنٹ میں اور مجلس میں ان کے جو خاص منسٹرز ہوتے تھے، وزیر ہوتے تھے، مشورے دینے والے، وہ اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ جاننے والے لوگ ہوتے تھے، قرہ، حفاظ، علماء ہوتے تھے۔ فقال عیینہ، تو عیینہ نے کہا لابن اخیہ، اپنے بھتیجے سے، یا ابن اخی لک وجہ عند ھذا الامیر، تمہارا ایک مقام مرتبہ ہے یہ امیر کے پاس، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، تو فاستأذن لی علیہ، تو میرے لیے ذرا پرمیشن لے لو، مجھے ملنا چاہتا ہوں میں۔ اب ہوتا ہے نا، کہیں آپ کہیں جانا چاہتے ہیں تو وہاں کوئی خاص آدمی ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں کہ بھائی ذرا بول دیجئے، تو جلدی کام ہو جاتا ہے۔ فاستأذن لہ، تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پرمیشن لے لی۔ فأذن لہ عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو اجازت دے دی۔ فلما دخل، جب یہ اندر گئے تو انہوں نے شروعات کہاں سے کی؟ ہی ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، فواللہ ما تعطینا الجزل ولا تحکم فینا بالعدل، تو نہ ہمیں کچھ دیتا ہے اور نہ ہمارے بیچ میں انصاف کرتا ہے، نیائے نہیں کرتے ہو تم۔ دو الزام لگائے، پہلا کیا؟ کنجوس آدمی ہے، بخیل ہے، اسٹنجی ہے، دوسرا اتیاچاری ہے، ظالم ہے۔ اب یہ سننے کے بعد کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ویسے ہی بہت غصے والے تھے۔ غضب عمر رضی اللہ عنہ، ان کا پارا اوپر چڑھ گیا، غصہ ہو گئے۔ حتی ہم ان یوقع بہ، یہاں تک کہ انہوں نے سوچا کہ اب اس کو کوڑے لگاؤں، کوڑا رہتا تھا پاس میں ہی۔ فقال لہ الحر، تو حر بن قیس جو تھے انہوں نے ان سے کہا، یا امیر المومنین، اے مسلمانوں کے امیر، ان اللہ تعالی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے، خذ العفو، آپ معاف کر دیا کیجئے، معافی کو اپنی عادت بنا لیجئے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اچھی بات کہتے رہیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں کو اگنور کر دیجئے، چھوڑ دیجئے، اوائڈ کر دیجئے۔ وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور یہ جو میرا چچا ہے، آپ کو معلوم ہے یہ بھی جاہل آدمی ہے،
اگر جاہل نہیں ہوتا تو اتنا بڑا الزام نہیں لگاتا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ یہ ہے اصل چیز، پورے اس کا خلاصہ. واللہ اللہ کی قسم ما جاوزها عمر حین تلاها علیہ، جیسے ہی قرآن کی یہ آیت سنی فوراً انہوں نے اپنا کوڑا رکھ دیا، معاف کر دیا. وکان وقافا عند کتاب اللہ تعالی، اور وہ اللہ کی کتاب سنتے ہی رک جانے والے آدمی تھے. اس حدیث سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے، کیا سبق ملتا ہے؟ نمبر 1، ہر طرح کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں. کچھ لوگ آپ کے بارے میں اچھا بولتے ہیں، کچھ لوگ برا بولتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا؟ ہمارے رشتہ داروں میں بھی ایسا ہوتے ہیں. اب ہر کے پیچھے نہیں پڑنا، ہر کی بات، سب کی بات کا جواب دینے لگیں گے، سب سے بدلہ لینے لگیں گے تو آپ کی لائف اسی میں کیا ہو جائے گی؟ گزر جائے گی. اگر کوئی بدتمیزی کرے، کوئی الٹا سیدھا الزام لگا دے تو آپ کیا کیجئے؟ اللہ کے لیے اسے معاف کر دیجئے. دوسرا بڑا لیسن اس میں کیا ہے؟ آپ کو کن لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے؟ جاہلوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن سے دنیا کانپتی تھی، ان کے مجلس میں، ان کی کیبنٹ میں کیسے لوگ ہوتے تھے؟ اللہ والے لوگ ہوتے تھے، علم والے لوگ ہوتے تھے. وہ ان کو صحیح مشورے دیتے تھے. آج کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اگر کوئی صحیح بات بتا دے تو ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. ارے انہیں میرے اندر کی کمی بتایا، انہیں اچھا آدمی نہیں، وہ نہیں اچھا آدمی جی. جو تمہیں خالی تعریف کرتا رہتا ہے وہ اچھا آدمی نہیں ہے، وہ تمہیں لے آ کے گڈھے میں ڈال دے گا کہیں. جو آدمی آپ کی کمی بتاتا ہے، یاد رکھیے، وہی آپ کے لیے اچھا. اور کمی کون بتا سکتا ہے؟ دنیا دار آدمی نہیں بتائے گا. جس کے دل میں خدا کا ڈر ہوگا، قرآن اور حدیث کا علم والا ہوگا، وہ اللہ سے ڈر کر کے آپ کی کمی بتائے گا. اس لیے ایسے لوگوں کو اپنے پاس رکھنا چاہیے اور ایسے لوگوں سے ہی تعلقات رکھنا چاہیے. اور تیسری چیز، ہمارے جھگڑے ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی آ کے بولتا ہے قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا. ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ بڑا قرآن حدیث والا بن رہا ہے. سنے کہ نہیں آپ لوگ؟ بڑا قرآن حدیث والا بن رہا ہے. جو آدمی ایسا بول دیا وہ کافر ہو گیا. یہاں پہ دیکھیے، بادشاہ ہیں، قرآن کی آیت پڑھی گئی، فوراً کیا کیا؟ اس پر عمل کیا. تب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا تھا. آج ہمارے بیچ میں اللہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی ہم کو نو ویلیو کر دیا کہ جاؤ، تم عزت نہیں دیتے ہمیں بھی تم کو ذلیل کر کے دکھاتا ہوں دنیا کے سامنے. ہوا نا؟ دیکھیے پرسوں کے کتنا بڑا مندر بنا دبئی میں، آپ نے دیکھا ہوگا نا. یہ ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کے منہ پہ تماچا ہے کہ دیکھو ابھی بھی نہیں سنبھلے، آگے اور بھی برا ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کے حکم پر رک جانے اور اپنے اس کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ.